السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ آئی ایم بیک ود اندر بلاگ۔ ہوپ فلی سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو چلیں آج کا بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کے بلاگ میں کچھ بہت خاص باتیں ہونے والی ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عورت اگر چاہے تو وہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، لیکن اپنی ہی کچھ غلطیوں اور بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ کئی بار پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کا وقت چالاک اور سمجھدار عورت کا ہے، وہ جو خود کو جانتی ہو اور اپنے فیصلے خود کرنا جانتی ہو، وہ جو خود کو جانتی ہو اور اپنے فیصلے خود کرے اور اپنی عزت اور اپنے مقام کو سمجھے۔ تو آج کے بلاگ میں 10 ایسی غلطیاں شیئر کروں گی جو عورت کو کمزور اور بیوقوف بنا دیتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ طریقے جن سے ہم ایک سمجھدار عورت بن سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج میں کیا بنا رہی ہوں، چکن کڑھائی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ابھی جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا، جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا بلاگ کیسا لگتا ہے، اور آج کا بلاگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کے بلاگ میں کیا بنا رہی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ ہم اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اکثر خواتین جو ہے نا، جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم بیوقوفیاں کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بیوقوفیاں ہم سے اکثر ہو جاتی ہیں نا، یا جن کی وجہ سے ہم لائف میں پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دوسروں سے تعریف یا اپروول مانگتے ہیں۔ اکثر خواتین میں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں نہ خود پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، دوسروں کے کہنے پر جینا خود آپ کو نہ کمزور بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے اپروول مانگنا خود کو ویک بنا دیتا ہے اور بہت زیادہ کمزور بنا دیتا ہے۔ ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہوتی ہے نا، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے ہی مشورے اور دوسروں کے ہی فیصلوں پر چلیں گے نا، تو لائف میں ہم کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنا ڈیسیژن خود لے سکیں۔ جبکہ ایک سمجھدار عورت اپنے ڈیسیژن خود لینا جانتی ہے، اسے پتہ ہے کون سا ڈیسیژن کب اور کہاں لینا ہے، کون سی کام اس کے لیے بہتر ہیں اور کون سے ڈیسیژن اس کے اور اس کی فیملی کے لیے بہتر ہیں۔ چاہے کوئی چھوٹے ڈیسیژن ہو چاہے بڑے ڈیسیژن ہو، آپ کو ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے۔ اکثر خواتین سے جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہیں کہ ٹاکسک رشتے نا ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس میں خواتین کا اتنا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز برداشت کرنی ہے، کیونکہ آپ اچھے بچے ہیں اور اچھے بچے بننا اچھی بات ہے۔ اچھے بچے بننا چاہیے، اچھی ہی تربیت دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھا علم سکھانا چاہیے۔ بٹ جب بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو، یا پھر آپ کو لگے کہ یہ جو ہے یہ ظلم ہے اور یہ حد سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ خراب ہیں، تو ایسے معاملات میں جہاں آپ کو حد سے زیادہ چیزیں خراب ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو نا کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ نظر انداز کرتے رہیں نا، تو آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو عزت نہیں ملتی، اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ورسٹ ہوتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو وہاں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے جب آپ کو لگے کہ واقعی سچویشن اب آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ نیکسٹ جو غلطی اکثر ہوتی ہے نا خواتین سے، وہ یہ ہے کہ گوسپس اور ڈراموں میں نا ہم ہر جگہ انوالو رہتے ہیں، ہر جگہ مسئلہ پیدا کرنا اور چھوٹی چھوٹی بات میں انٹرسٹ لینا عقل مندی کی نشانی نہیں ہوتی۔ ایک عقل مند خاتون جو ہے نا، وہ بہت سوچ سمجھ کر بولتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا میں نے ایک میجک کیا، اور اگر اس طرح سے چٹکی بجاتے ہمارے سارے کام ہو جائیں تو پھر کیا یہ بات ہے۔ تو چلیے یہ سب بھی ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ میری جو کچھ باتیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی۔ یہاں پر میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ آج نا میرا بس ایسا دل تھا کچھ ایسا سمپل سا بنا لوں جو بہت جلدی سے بن کے تیار ہو جائے۔ تو چکن جو ہے اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا، آپ نے دیکھا ہے۔ تو سمپل وہی ادرک لہسن کا پیسٹ، دہی ڈال دیا، نیمبو میں نے اسکویز کر دیا، ساتھ میں لال مرچ کا پاؤڈر، ٹکا مسالہ، فوڈ کلر، اور بس یہی کچھ چیزیں، گرم مسالہ پاؤڈر، یہ سب چیزیں ڈال کے نا میں نے میرینیٹ کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پین میں 1 چمچ آئل لے کے کچھ بٹر ڈال کے نا اس کو میں نے کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ 8 سے 10 منٹ بعد نا یہ ڈرائی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے۔ تو یہ پیسٹ جو ہے میں نے 4 سے 5 کاجو اور 4 سے 5 بادام لے کے تھوڑا سا میں نے اس میں ناریل کا ٹکڑا بھی کٹ کر کے ڈالا تھا، اس کا میں نے ایک فائن پیسٹ بنا لیا۔ یہ ڈال کے میں نے 2 منٹ چلا کے اس کی بنائی کر لی، اور ساتھ میں بس اس طرح سے نا میں نے اس کو
چلا کے اور پھر میں نے نا اس کو کور کر دینا ہے. اور یہ اتنی جھٹپٹ سی ریسیپی تھی، بہت زبردست اور بہت مزیدار تھی، بن کے ریڈی ہوئی تھی. کم ٹائم میں بھی اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہاں پر میں روٹیاں بھی بنا لوں گی. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کم بولنا اور سوچ سمجھ کر بولنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں بولو اور یا پھر چپ ہو جاؤ. تو بولیں لیکن ناپ تول کر بالکل بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں. جہاں پر آپ کا بولنا ضروری ہے آپ وہاں پر بولیں. نہ بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل چپ ہو جائیں. آپ وہاں ضرور بولیں جہاں پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہو اور آپ کسی جرنی پہ جا رہے ہو، یا پھر آپ کسی ٹرپ پر جا رہے ہیں، یا پھر کسی ایونٹ پر ہیں اور آپ ایک ہیلدی ڈسکشن یا ہیلدی کنورسیشن کا پارٹ بننا چاہ رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں تو ضرور کریں. بات خاموش رہنے کی اس لیے کی ہے کہ جب ایسی جگہوں پر خاموش رہیں جہاں پر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی بہت سینسیٹیو سچویشن ہے، یا پھر بہت سارے لوگوں کے گھروں میں یہ ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ ہر وقت اپنی رائے نہیں دے سکتے، جہاں آپ اپنے مشورے نہیں دیتے اور آپ کے مشورے بھی وہاں پر اس طرح سے ویلکم نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایسی جگہ پر خاموش رہیں. اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسی جگہ پر خاموش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بعض خواتین جس سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، جو بالکل نہیں سوچتی کہ انہیں کب کہاں کیسے بولنا ہے، جہاں پر انہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی وہ بولتی ہیں اور اکثر ڈرامہ ہو جاتا ہے، وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں پہلے تولیں اور پھر بولیں. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر خواتین جو ہیں جو علم سے دور ہوتی ہیں نا، تعلیم سے دور ہوتی ہیں، جو نالج سے دور ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بیسکس مینرز اور بیسک ایتھکس جو ہیں وہ ان کو نہیں معلوم ہوتے کہ کسی کی پرائیویسی کو کیسے ریسپیکٹ کرنا ہے، کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے یا کون سی بات کب کرنی ہے. ان کو اس بات کا بالکل معلوم نہیں ہوتا. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم سے بہت دور ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی انسان پڑھ نہیں سکا یا اس کے حالات ایسے تھے یا جو بھی وقت کے ایور ریزن سین کہ وہ یہ نالج اگین نہیں کر سکا یا کوئی ایجوکیشن نہیں لے سکا، تو کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ گھر سے ہوتی ہے اور اٹس نیور ٹو لیٹ. آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ اگر یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوزلی یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹاپک پر سرچ کریں، ان کو پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ ان کو سمجھیں. بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں تو آپ وہ سنیں، اور اگر آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. لرننگ پروسیس ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا نالج گین ہوتا ہے. اور جب نالج گین ہوتا ہے آپ کا تو آپ کافی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس سے نا آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے سیکھنا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ کہ اکثر بیوقوفی خواتین سے جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں کو جو ہے نا وہ اسمارٹلی یوز نہیں کر پاتی، یا پلاننگ اگر انہوں نے نہیں کرتی ہیں تو پھر وہ پیسے جو ہے نا ادھر ادھر ضائع ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شاپنگ یا گروسری کرنے جاتے ہیں تو اکثر بے وجہ بے تکا سامان لے آتے ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ہے کہ آپ نے لسٹ نہیں بنائی ہوتی، چیزیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا لانا ہے اور آپ کو گروسری میں کیا لینا ہے. فالتو کی فضول کی اکثر ہم ایسی شاپنگ کر لیتے ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو بجٹ ہمیں صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی غیر ضروری اس شاپنگ میں استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پلاننگ ضرور کریں، نہ صرف پیسے کی پلاننگ بلکہ اس کے علاوہ آپ کی لائف میں جو بھی چھوٹی بڑی معاملات ہیں اس کی پلاننگ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. نیکسٹ امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی کنٹروورشل بھی ہے، جس پر اکثر خواتین جو ہے نا وہ چپ ہو جاتی ہیں. اس پہ کوئی ایک اوپینین میں نہیں دے سکتی لیکن اس پر ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھوں گی. وہ یہ ہے کہ ناانصافی پر خاموش رہنا. اب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اکثر ایسی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جہاں پر بولنا بنتا ہے وہاں پر آپ نے ضرور بولنا چاہیے. کہیں آپ کا حق مارا جا رہا ہے
یا آپ وہاں پر اسٹینڈ لیں. آپ کے ساتھ چھوٹی بڑی ناانصافیاں جو کہ آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، وہی آپ کی اصل طاقت ہے. لیکن بہت ساری ناانصافیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ادھر اس دنیا کے بندے جو ہیں نا وہ آپ کو انصاف نہیں دے سکتے. وہ انصاف جو ہے صرف اور صرف آپ کے رب کائنات کی ذات ہے جو آپ کو دے سکتی ہے. تو ایسی ناانصافیوں پہ آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور ایسی ناانصافیوں پہ جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دینی چاہیے، اور پھر وہاں سے آپ کو انصاف ملتا ہے. کچھ ناانصافیاں جو ہے نا، کچھ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے نا وہ بہترین کرتا ہے. اور باقی دنیاوی معاملات میں جہاں پر آپ کو لگے کہ واقعی یہ ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے لیے جب آپ اسٹینڈ لیں گے تو آپ کو انصاف مل سکتا ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہاں پر انصاف ملنا چاہیے. نیکسٹ امپورٹینٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ ہر وقت اکثر خواتین میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہی کرنا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہی کرنا ہے، جس سے وہ انسپائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسپریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، کسی نہ کسی سے آپ کو انسپائرڈ ہونا چاہیے، لیکن اس انسان کو کمپلیٹلی فالو کر لینا، اس انسان سے کمپلیٹلی انسپائرڈ ہو جانا، اپنی لائف کا پرپس ہی بھول جانا کہ آپ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، مطلب لائک کہ دنیا کیا کہے گی. کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ پرابلم نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بہت ساری خواتین کو نا نظر رکھنے کی عادت ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہ کون کہاں جا رہا ہے کون کیا لایا ہے اور کون ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ آج کل عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی پرائیویسی بھی خراب ہوتی ہے، اور دوسرے بندے کی زندگی جو ہے نا وہ کافی حد تک تنگ ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. ایسے بندوں سے بچنا بھی آئی نو کہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بس کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، اور وہ خواتین جو خود اس طرح سے ہیں جو کہ نظر رکھتی ہیں دوسروں پہ ہر وقت، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کوشش کریں اپنی لائف پر فوکس کریں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.